لیڈی ڈیانا کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ ان کی موت کو 24 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن لوگوں کے دلوں میں یہ برطانوی شہزادی آج بھی زندہ ہے۔ لیڈی ڈیانا کی شہرت کی سب سے بڑی وجہ تو ظاہری ہے ملکہ برطانیہ الزبیتھ کے بڑے بیٹے شہزادے چارلز کی وجہ سے ہے۔ لیکن دوستو، کیا آپ جانتے ہیں لیڈی ڈیانا اور ان کی فیملی شادی سے پہلے ملکہ الزبیتھ کی پراپرٹی پر بنے ہوئے ایک گھر میں رہتی تھی، اور لیڈی ڈیانا نے شادی سے پہلے نرسنگ، ٹیچنگ اور نینو کا کام بھی کیا تھا۔ یہی نہیں بلکہ لیڈی ڈیانا کی دادی اور نانی یہ دونوں بھی کئی زمانے میں الزبیتھ کے اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتی رہی ہیں۔ لیڈی ڈیانا کے خاندان کا تعلق برٹش نوبلٹی سے ہے، لیکن 1981 میں لیڈی ڈیانا کی قسمت ہی بدل گئی اور اس شہزادی نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ اتنی مشہور کیوں ہیں اور یہ شہزادی کی شہرت میں کیسے پہنچی اور پرنس چارلز سے شادی کیسی ہوئی؟ شاہی خاندان کا ایک اہم رکن ہونے کے باوجود شہزادی کی کیا ذمہ داریاں تھیں اور شہزادی کی موت کیسی ہوئی؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو کمپلیٹ واچ کیجیے گا۔ انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور اچھی لگے گی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا کا پیدائشی نام ڈائنا فرانسس اسپینرز تھا اور یہ 1 جولائی 1961 میں انگلینڈ کے ایک گاؤں میں پیدا ہوئیں۔ ان کا خاندان برطانوی شاہی خاندان کا پرانا وفادار ملازم تھا۔ یہ کہہ دیں کہ ان کا خاندان شاہی خاندان کے ہاں بہت عرصے سے کام کر رہا تھا۔ اس طرح دوستو، لیڈی ڈیانا کا بچپن شاہی خاندان کے بچوں جیسا نہیں تھا، البتہ ان کی فیملی کو برٹش نوبلٹی کا حصہ ہونے کی وجہ سے بہت سی خاص امراض حاصل تھی۔ لیڈی ڈیانا کی شخصیت شروع ہی سے بہت ہی پرکشش تھی۔ ان کا ملکہ کے محل میں آنا جانا تھا، البتہ لیڈی ڈیانا جب 7 سال کی ہوئیں تو ان کے والدین میں علیحدگی ہو گئی اور ڈیانا کو اپنے والد کے ہمراہ سوتیلی ماں کے ساتھ رہنا پڑا۔ 1967 میں والدین کی علیحدگی کے بعد ڈیانا کی زندگی بہت ہی زیادہ مشکل ہو گئی۔ وہ پڑھائی میں اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی، البتہ وہ پیانو، ڈانسر اور سوئم میں ان کا بہت زیادہ شوق تھا۔ ڈیانا بچپن سے ہی ڈانسر بننا چاہتی تھی۔ 16 سال کی عمر میں ڈیانا نے پڑھائی چھوڑ دی۔ وہ لندن میں اپنی والدہ کے فلیٹ پر اپنی 2 دوستوں کے ساتھ رہنا شروع ہو گئیں۔ دوستو، ڈیانا نے گزر بسر کے لیے ڈانس انسٹرکٹر کے طور پر کام کرنا شروع کیا۔ اس کے بعد ایک اسکول میں بطور اسسٹنٹ بھی کام کیا۔ انہوں نے پارٹیز میں مختلف میزبانی کر کے بھی پیسے کمائے، کبھی دوسروں کے بچوں کی دیکھ بھال کر کے بھی پیسے کمائے۔ دوستو، لیڈی ڈیانا شروع ہی سے لیڈی ڈیانا نہیں تھی، بلکہ 1975 میں جب ان کے والد کی ترقی ہوئی، یعنی ان کا رینک بڑھا، تو ان کو فرانسس ڈیانا کے بجائے لیڈی ڈیانا کہا جانے لگا۔ برطانیہ میں برٹش نوبلٹی میں تمام خاندانوں کو مہارت حاصل ہوتے ہیں اور ان کی فیملیز کے سربراہ کو رینکس اور ٹائٹلز دیے جاتے ہیں۔ لیڈی ڈیانا کے والد کو ارل اسپینسر کا رینک ملنے کی وجہ سے ہی ان کے نام کے ساتھ اور ان کی باقی 2 بہنوں کے ناموں کے ساتھ بھی لیڈی لگا دیا گیا تھا۔ دوستو، لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کی پہلی ملاقات 1977 میں ایک تقریب کے دوران ہوئی۔ اس وقت پرنس چارلز 29 سال کے تھے اور لیڈی ڈیانا 16 سال کی تھی۔ دونوں کی منگنی 1981 میں ہوئی۔ لیڈی ڈیانا کی جو منگنی کی انگوٹھی ہے وہ 18 کیرٹ کے سفید سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس کے اندر ایک بڑا نیلے رنگ کا نیلم منیر لگا ہوا تھا اور 14 ڈائمنڈ لگے ہوئے تھے۔ اس وقت لیڈی ڈیانا ایک اسکول میں اسسٹنٹ کے طور پر نوکری کرتی تھی۔ منگنی کے بعد انہوں نے یہ نوکری چھوڑ دی۔ لیڈی ڈیانا برطانوی شاہی خاندان کی پہلی دلہن تھی جو اس خاندان کا حصہ بننے سے پہلے ایک ملازمت کیا کرتی تھی۔ جولائی 1981 میں لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلز کی شادی ہوگی۔ یہ شادی کی تقریب تاریخ کے ایک اہم ترین ایونٹس میں سے ایک ہے۔ اس شادی کو فیری ٹیلز ویڈنگ کا نام بھی دیا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی سکرین پر اس جوڑے کی شادی کی تقریب کو 75 کروڑ لوگوں نے دیکھا، جبکہ 6 لاکھ افراد اس جوڑے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے راستوں میں کھڑے تھے اور شہزادی کے اس لباس کو 10,000 قیمتی پیرل سے سجایا گیا تھا اور اس شاندار لباس کی مالیت اس وقت 9,000 پاؤنڈ کے برابر کی تھی۔
پرنس چارلس سے شادی کے بعد لیڈی ڈیانا پرنسس آف ویلز بن چکی تھی۔ اس کے علاوہ انہیں 4 مختلف ٹائٹلز دیے گئے تھے۔ انہیں برطانوی شاہی خاندان کی تیسری اعلیٰ ترین خاتون ہونے کا اعزاز بھی مل چکا تھا۔ پہلے اور دوسرے نمبر پر ملکہ اور ملکہ کی والدہ تھی۔ دوستو، پرنسس آف ویلز لیڈی ڈیانا کو ملک کی بہت سی آفیشیل تقریبات میں شرکت کرنا ہوتی تھی۔ اس طرح انہوں نے بہت سے ممالک کو وزٹ کرنا اور ان کی دعوت پر جانا لیڈی ڈیانا کے فرائض میں شامل تھا۔ اس دوران انہوں نے کئی ممالک کے دورے کیے۔ لیڈی ڈیانا نے 1991، 1996 اور 1997 یعنی 3 بار پاکستان کا دورہ کیا۔ ان کے آخری 2 دورے عمران خان کے کینسر ہاسپٹل شوکت نامی فنڈ کے لیے کیے گئے تھے۔ لیڈی ڈیانا کو پرنسس آف پیپل بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ فلاحی کاموں میں غیر معمولی دلچسپی لینا تھی۔ لوگوں کی بڑی تعداد ان کے ماتحت تھی۔ یہ ایک عام بات تھی کہ لوگوں کی مقبولیت زیادہ ہو اور اس کو پسند کرتے ہوں، ساتھ میں اس کو فالو بھی کرتے ہوں۔ 1988 میں انہوں نے 191 مختلف تقریبات میں شرکت کی، جبکہ 1991 میں ان تقریبات کی تعداد 397 تک بڑھ چکی تھی۔ لیڈی ڈیانا نے بڑی حد تک اپنی صحت کا دھیان رکھنے کی بجائے فلاحی کاموں کو زیادہ اہمیت دی، اور وہ کئی فلاحی کاموں کے متعلق قومی ادارے میں زیادہ انوالو بھی تھیں۔ لیڈی ڈیانا کا کارناموں میں سے سب سے اہم کارنامہ ایڈز کے مریضوں سے ملنا تھا۔ نہ صرف وہ ان سے ملتی، ہاتھ ملاتی، بلکہ ان کو گلے بھی لگاتی تھیں۔ شاہی خاندان کا حصہ ہونے کی وجہ سے عوام کے لیے یہ بات کافی عجیب تھی کہ لیڈی ڈیانا ایڈز کے مریضوں سے ملتی ہیں اور ان کو وزٹ کرتی ہیں، لیکن لوگ اس کو چھونے سے کتراتے تھے کیونکہ انہیں ایسا لگتا تھا کہ ان کو چھونے سے یہ بیماری پھیلتی ہے، لیکن لیڈی ڈیانا ان کے ساتھ گلے بھی لگ جاتی تھیں۔ یہ رویہ عوام کے لیے بہت مشہور ہوا اور انہوں نے لوگوں کے دلوں میں گھر کر لیا۔ دوستو، لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلس کی شادی صرف 15 سال ہی چلی اور لیڈی ڈیانا کے 2 بیٹے ہیں۔ بڑے بیٹا پرنس ولیم اور چھوٹا بیٹا پرنس ہیری ہے۔ اس شادی کی ٹوٹنے کی کئی وجوہات بتائی جاتی ہیں۔ دونوں کی عمر میں 12 سال کا فرق تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا میں بہت زیادہ شرمیلا پن شامل تھا اور وہ پبلک کے سامنے آنے اور ان کے ساتھ تصاویر بنوانے سے کتراتی تھیں۔ پرنس چارلس کے کچھ اور خواتین کے ساتھ تعلقات تھے، جس کی وجہ سے ان دونوں میں تعلقات خراب ہو گئے، علیحدگی اختیار کر لی۔ ملکہ الزبتھ اور ڈیانا کے تعلقات بھی کچھ اچھے نہیں تھے۔ ملکہ الزبتھ لیڈی ڈیانا سے ہمیشہ ناراض رہتی تھی اور ڈیانا پرنس چارلس کے خواتین کے ساتھ تعلقات جو تھے وہ ان کو واضح کرنا چاہتی تھیں۔ دونوں کی علیحدگی اگست 1996 میں ہوئی۔ البتہ لیڈی ڈیانا کو کافی حد تک شاہی پروٹوکول ملتا رہا کیونکہ وہ شاہی خاندان کے وارثوں کی والدہ تھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پرنس چارلس نے 9 اگست 2005 میں اپنی ایک دوست کیمیلا پارکر سے شادی کر لی اور ان دونوں کے تعلقات کافی عرصہ سے چل رہے تھے۔ لیڈی ڈیانا کو اس بات کے بارے میں پہلے ہی سے پتہ تھا۔ پرنس چارلس کی یہ دوسری شادی کی تقریب بہت ہی سادگی سے کی گئی اور ملکہ برطانیہ الزبتھ اس شادی سے خوش نہیں تھیں اور انہوں نے اس شادی میں شرکت بھی نہیں کی۔ البتہ یہ شادی ان کی اجازت سے ہی ہوئی تھی اور یہ دونوں میاں بیوی اب تک ساتھ ہیں۔ لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر اسناتھ کی پہلی ملاقات 1995 میں برطانیہ کے ہاسپٹل میں ہوئی۔ ڈاکٹر اسناتھ ایک برٹش پاکستانی سرجن تھے۔ بعض لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ پرنس چارلس سے علیحدگی کی وجہ بھی ڈاکٹر اسناتھ ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا نے پاکستان کا دوبارہ دورہ اسی لیے کیا کہ ان کو بتایا گیا کہ ڈاکٹر اسناتھ عمران خان کے دور کے کزن ہیں۔ لیڈی ڈیانا اور ڈاکٹر اسناتھ کے درمیان جو کچھ بھی تھا یہ سب کچھ ثابت نہ ہو سکا اور اس کو افواہی سمجھا جاتا ہے۔ دوستو، شاہی خاندان کا حصہ ہونے کے باوجود آج تک لیڈی ڈیانا کی موت کو ایک سازش ہی سمجھا جاتا ہے۔ 3 اگست 1997 میں پیرس میں ایک کار ایکسیڈنٹ میں لیڈی ڈیانا کی موت ہو گئی۔ اس وقت وہ صرف 36 سال کی تھی اور ان کا ایک دوست بھی ساتھ تھا۔ اس حادثے میں صرف لیڈی ڈیانا کا باڈی گارڈ ہی بچ سکا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا کے ڈرائیور نے اور لیڈی ڈیانا کے دوست نے اور لیڈی ڈیانا نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تھا سوائے لیڈی ڈیانا کے باڈی گارڈ کے۔ دوستو، یہ آدھی رات کا وقت تھا اور لیڈی ڈیانا کہیں جا رہی تھیں۔ گاڑی نے ایک ٹنل سے گزرنا تھا۔ اب چونکہ بہت سے فوٹوگرافر ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لہذا اس وقت بھی کچھ فوٹوگرافر ان کے پیچھے تھے۔
گاڑی کا پیچھا کرتے ہوئے ڈرائیور نے ان کا پیچھا چھڑاتے ہوئے گاڑی کی رفتار تیز کی اور گاڑی پہلے دیوار سے ٹکرائی اور پھر ایک پلر سے ٹکرائی۔ ڈرائیور اور ان کے دوست کی موقع پر ہی موت ہوگی، جبکہ لیڈی ڈیانا کو ہسپتال میں لایا گیا اور انہوں نے ہسپتال میں ہی دم توڑے۔ دوستو، دودھی کوئی عام شخص نہیں تھا، بلکہ وہ ایک مشہور مصری فلم کا پروڈیوسر تھا اور اس کا باپ ایک کروڑ پتی شخص تھا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت کے آس پاس سیکیورٹی کیمرے سارے بند تھے اور کوئی بھی CCTV فوٹیج سامنے نہ آ سکی۔ لیڈی ڈیانا کی اچانک موت کا سن کر ان کے چاہنے والوں کے اوپر سوگوار طاری ہو گیا اور انہوں نے شاہی محل کے سامنے جمع ہونا شروع کیا۔ لیڈی ڈیانا کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا اس وقت ملکہ لندن کے اسکاٹ لینڈ والے محل میں تھی اور یہ ملکہ جلدی ہی واپس آ گئی کیونکہ عوام کا رد عمل بہت برا ہو چکا تھا۔ انہوں نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے اپنے پرچم کو جھکایا، کیونکہ یہاں کی روایت ہے کہ جب کوئی خاص شخصیت کی موت ہو جاتی ہے پرچم کو جھکا دیا جاتا ہے، اور لیڈی ڈیانا کی آخری رسومات کو 32 کروڑ لوگوں نے ٹی وی اسکرین پر لائیو دیکھا۔ لیڈی ڈیانا کو برطانوی شاہی خاندان کی سب سے حسین خاتون مانا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ لیڈی ڈیانا خوبصورتی کے ہر پیمانے پر پوری اترتی تھیں۔ لیڈی ڈیانا بعض اوقات شاہی پروٹوکول کی پرواہ کیے بغیر عوام میں گل مل جایا کرتی تھیں، بلکہ وہ اپنے دونوں بچوں کو بھی اسی طرح بنانا چاہتی تھیں جیسے ہر کوئی عام زندگی گزارتا ہو۔ اس لیے ملکہ برطانیہ الزبیتھ کے تعلقات ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھے۔ 1995 میں BBC کو دیے جانے والا لیڈی ڈیانا کا انٹرویو بہت مشہور ہوا اور ملکہ اس پر بہت ہی شدید غصے میں نظر آئیں۔ لیڈی ڈیانا سے پہلے برطانوی شاہی خاندان میں سے کسی نے آفیشیل قسم کا کوئی انٹرویو نہیں دیا تھا۔ لیڈی ڈیانا نے اس انٹرویو میں پرنس چارلس اور اپنے افیئر کے بارے میں بھی بتا دیا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے شادی کے بعد آنے والی مشکلات اور ذہنی دباؤ کا ذکر بھی کیا۔ اس انٹرویو کو 2 کروڑ لوگوں نے دیکھا تھا۔ لیڈی ڈیانا کی زندگی ہی میں ایک کتاب لکھی گئی جس کو ان کی آٹوبایوگرافی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ یہ کتاب ان کے شاہی خاندانی ایک رپورٹر نے لکھی تھی۔ دوستو، لیڈی ڈیانا ایک اسٹائل آئیکن تھی۔ ان کے کپڑے اور ان کا میک اپ اور ان کے ہیئر اسٹائل کو پوری دنیا فالو کرتی تھی۔ ان کی زندگی پر بہت سی فلمیں بن چکی ہیں۔ حال ہی میں لندن کے کنسٹنسل پیلس میں لیڈی ڈیانا کا ایک مجسمہ بھی نصب کیا گیا ہے، اور آج ملکہ الزبیتھ کے مرنے کے بعد ان کا بیٹا پرنس چارلس تخت نشین ہیں، اور ان کے بعد لیڈی ڈیانا اور پرنس چارلس کے بڑے بیٹے پرنس ولیم تخت نشین ہوں گے۔ دوستو، لیڈی ڈیانا کو برطانوی شاہی خاندان کے سب سے اہم شخصیت میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ وہ اس خاندان کا حصہ زیادہ عرصہ نہیں رہیں، البتہ ان کے عوام دوستی اور انسانیت سے ہمدردی نے لوگوں میں بہت زیادہ مقبول بنا دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ آج بھی ایک دنیا اس کو دلوں میں بسائے پھرتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر اچھی لگی تو لائک کرنا۔ ملتے ہیں بیک اچھی اور نئی ویڈیو سے، تب تک کے لیے اللہ حافظ اینڈ ٹیک کیئر۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔